मसला, हदीसों का निचोड़ बताऊंगा। मर्द जितने भी हैं जिनकी शादी हो गई, औरतें जितनी भी उनकी शादी हो गई, उनके बारे में बातचीत चल रही है। मर्द जितने भी हैं, इनके रिश्तेदार जो भी हैं, इनकी बेटी भी है, बेटा भी है, भाई भी है, चचा भी, ताऊ खालू मामू सब। औरतें भी जितने रिश्तेदार है, चचा ताऊ खालू मामू सब। अब जरा किसी और से नहीं, इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसकी बेटी का हक ज्यादा है या बेटे का हक ज्यादा है? चचा का या बीबी का, किसका ज्यादा हक है? मर्दों पर इस्लाम ये कहता है मर्दों पर बीबी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। बेशक बेशक हक बात है। किसका ज्यादा हक है बोलो? माँ और बाप का। अब तुम कैसा रवैया रखते हो, मैं तो सिर्फ यही कह के जाऊंगा, अच्छा रवैया रखना, बाकी बुरा करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए, किसी के साथ बुरा ना हो। तो मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका है बताओ? औरतें जितनी है जिनकी शादी हो गई है, वो भी सुन ले इनके रिश्तेदार है। औरतों पर सबसे ज्यादा उनके माँ बाप से ज्यादा उनके शौहर का है। औरतों पर सबसे ज्यादा किसका बोलो? शौहर का। अब तवज्जो रखना मेरी, यहां तक के हदीसों का निचोड़ ये है, इधर किसी बहन की शादी हो गई है, इधर उसकी माँ और बाप है, इधर उसका शौहर है, ये बीच में। अगर ये कहे, माँ बाप कहे मेरी सुन, शौहर कहे मेरी सुन, अब ये बीच में फंस गई, किसकी सुने? फैसला क्या करो, किसकी सुने? शौहर की या माँ बाप की? तो औरतों पर शौहर का हक ज्यादा। फैसला हो गया, किसका हक ज्यादा बोलो? शौहर का हक ज्यादा है। यहां तक के मेरी बहनें सुने, एक हदीस में तो यूं आया है, नबी ने फरमाया अल्लाह, कुछ औरतें ऐसी होंगी जो कुरान भी पढ़ेंगी मगर फिर भी वो जन्नत में नहीं जाएंगी। नमाज पढ़ेंगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी, रोजा भी रखेंगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी, अच्छे काम करेंगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी। सहाबा ने अर्ज किया, पूछा आका वो औरतें कौन सी होंगी? उन औरतों की पहचान क्या है? कौन सा उनका गुनाह है जो नमाज पढ़ रही है, रोजे रख रही है, सब कुछ कर रही है? तो नबी ने फरमाया था वो औरतें वो हैं जो अपने शौहरों का कहना नहीं मानती, अपने शौहरों से लड़ती हैं, अपने शौहरों को मैके में जाकर के बेइज्जत करती हैं, अपने शौहरों से नाराज रहती हैं, अपनी शौहर की अमानत में खयानत करती हैं। जिस चीज से शौहर नाराज रहता है वही काम करती है। वो औरत जो अपने शौहर को नाराज कर दे, अपने शौहर से लड़े, अपने शौहर का कहना ना माने, अपने शौहर को बेइज्जत करे, नमाज पढ़ने के बावजूद, कुरान पढ़ने के बावजूद, रोजे रखने के बावजूद, तस्बीह पढ़ने के बावजूद, नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी। बेशक बेशक हक बात है, बहुत खूब। शौहर का यहां तक हक आ जाता है। अब फैसला खुद कर लें। कुछ मर्दों के बारे में नबी ने फरमाया नमाजी होंगे, हाजी होंगे, अच्छे देखने में सब लोग लगेंगे मगर उनका हश्र अच्छा नहीं होगा। नबी ने फरमाया हश्र अच्छा नहीं होगा। सहाबा ने पूछा मतलब आका बता दे, इसको वाज़े कर दे। नबी ने फरमाया उनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद और भी वगैरह वगैरह। जालिम बादशाह कौन है वो? का कुछ हाजी भी होंगे, नमाजी भी होंगे, कुछ तस्बीह पढ़ने। कौन है वो? नबी फरमाते हैं वो शौहर है जो अपनी बीबी पे जुल्म करते हैं, जो अपनी बीबी पे
بچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں، اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ ایک بات بتاؤ پیارے، میں اگر کچھ کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ کہو تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر نبی فرمائے تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو یار یہ نبی کی بات ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہیں تو اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، عرسوں میں جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں، جہاں بھی جا رہی ہیں، یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہیں یا نہیں۔ اللہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ورق رکھو، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی، اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں فاطمہ۔ انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی، ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا۔ اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے، کہ علی تم اب ایسی بات مت بولنا۔ تو انہوں نے سوچا اگر میں کسی ابو بکر صدیق سے کہلوا رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ میری شکایت کس سے کہوں کس سے کہوں، ارے علی جو ہے نا نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، چلو نبی سے کہلواتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ادھر بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ آئی چادر اوڑے ہوئے، مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت علی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، لیکن حضرت علی نا فاطمہ کی طرف کو اوپر کو دیکھ نہیں رہے، میاں بیوی ہے دیکھ نہیں رہے، فاطمہ علی نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے ہو گئی تو حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا ایسے کر کے، کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو، کیا انداز ہے یار، کہا فاطمہ کیوں کھڑی ہو کیا بات ہے۔ اب سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ، بیوی تھی نا، لاؤ علی پہ آج ایک دو باتیں بھاری رکھ دوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے، کچھ ہم جیسے مولاناؤں کی بھی اجازت ہوتی ہے، ہاں بھئی ہم جا رہے ہیں جلسہ کی، لاؤ اجازت لاؤ، یہ اجازت ہوتی ہے نوٹوں کا لفافہ، مطلب ہر طریقے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس والی اجازت کو مت سمجھ لیو، جیسے پہلے اچھے لوگوں کو کہتے تھے کہ صاحب ماموں آئے ماموں آئے، اور آج تو کہہ رہے ادھر موٹر سائیکل مت لے جی چالان ہو جائے گا ماموں کھڑے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا، لیکن اجازت۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج
इजाजत दे दो, इजाजत। अली बोले फातिमा काय की इजाजत, किस चीज की इजाजत? फातिमा कहने लगी मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ, अपने अब्बा के घर जाने की इजाजत चाह रही हूँ, मैं के जाने की इजाजत चाह रही हूँ। अली मुझे इजाजत दे दे, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो घर? अली क्या बोले फातिमा क्यों जा रही हो? अली फातिमा ने कहा कि लाओ आज अली पे एक बात और भारी रख दूं। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो, जरा इतना बता दो। तो सैयदा फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज, मैं आपकी शिकायत करने, अपने अब्बा जान से शिकायत करने जा रही हूं। इतना जब कहा शिकायत करने, अब हजरत अली बैठे बैठे रोने लगे, आंखों में से आंसू, और जैसे ही आंसू निकले दाढ़ी में होकर के पैराहन यहां का भीग गया, यहां का पैराहन भीग गया। फातिमा क्या मेरी शिकायत मेरे आका से करने जा रही हो? नबी से शिकायत करोगी? सैयदा फातिमा रोने, सैयदा फातिमा खड़ी है, अली रोने लगे और रो करके कहने लगे फातिमा मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी। फातिमा तुम दो दिन भूखी रही मगर तुमने कुछ ना मांगा, तुमने नमक से रोटी खा ली मगर फातिमा तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे। फातिमा तुमने एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, अगर कभी फट जाता था तो पेमद लगा करके पहन लिया करती थी, तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा कुछ मांगे मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। अल्लाहु अकबर। फातिमा वो भी मेरे नबी से। अली रोने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे और कहने लगे फातिमा जाते जाते इतना और कर देना, नबी की बारगाह में पहुंचने से पहले पहले जब यहां से तुम जाओ तो मेरे लिए दुआ कर देना, अल्लाह मुझे मौत अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। नबी के पास अली की शिकायत पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो चुका। सैयदा फातिमा बैठ गई, अब फातिमा रोने लगी। फातिमा ने मुंह पे हाथ अली के रखा, कहा नहीं मेरे सरताज, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है मैं एक दो बातों की मजाक कर लूं? क्या मैं तुम्हारी शिकायत कर सकती हूं? कहा अली अब ये जुमला मत बोलना। हजरत फातिमा ने मुंह पे हाथ रखा, अली जब खामोश हुए फातिमा ने अपना आंचल उठाया और रोते हुए दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हैं ऐसी बीबियां, आज हैं ऐसी मेरी बहनें अपने शौहर को इतना रुला रही। बाज बाज तो सही बता रहा हूं मैं, क्या बताऊं यार। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, कई कई बच्चों की माँ, मगर मोबाइल पे एसएमएस अब भी गलत पकड़े जा रहे हैं। मोबाइलों पे कॉलों पे मतलब बातें अभी भी उल्टी सीधी चल रही। ऐसे ही बाज बाज आदमी भी है, कई कई बच्चों का बाप हो गया, घर में बेचारी इंतजार कर रही और दूसरों को मोटरसाइकिल पे टांगे बैठ गया, दूसरी औरतों के चूल्हों पे जाकर बैठ गया। मुबारकबाद तो इन कमेटी वाले, इन उलमा को जो ये जलसा के तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता,
ये अपनी माँ को छोड़ के आई है, अपने बाप को। तुम्हारी बीवी जो आई है ना तुम्हारे घर में, अपनी माँ को छोड़ के आई है, बाप को छोड़ के आई है, भाई को छोड़, बहन को छोड़ के आई है। तुम 18 साल 20 साल 22 साल अगर किसी के घर, तुम अपने घर में रहो, फिर तुम्हारा घर छोड़ा दिया जाए ना, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगेगा, पीना अच्छा नहीं लगेगा। मगर इसको तो देखो बेचारी को, 8 दिन में मदरसे की जुमे के दिन छुट्टी होती है। तुम्हें मालूम है स्कूल में 8 दिन में इतवार के दिन छुट्टी होती है, फैक्ट्री की हफ्ते में 1 मरतबा छुट्टी होती है, हर जगह कोई ना कोई छुट्टी होती है। मगर चूल्हे की 1 दिन भी छुट्टी नहीं होती है, चूल्हे की छुट्टी नहीं होती। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, ये तुम्हें पका के खिलाएगी, तुम्हें बना के खिलाएगी। तुम्हारे मेहमान आ जाए, तुम्हारा कोई भी आ जाए, चाहे ये सोती हो तुम उठा दोगे, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, अंडे, सारी चीजें, तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, तुम्हारे घर में झाड़ू मारे, सारी इतने जिंदगी तुम्हारे लिए वक्त कर दी है। मगर बाज इतना बदतमीज इंसान है, फिर भी खड़े होकर के आंगन में उसकी माँ और बहन की गालियां बका करता है। इसलिए मैंने वो बिच्छू वाली और बुजुर्ग वाली सुनाई। इतना बदतमीज है बाज इंसान। अब जरा सोचो। और हजरत हद तो ये है शायर साहब, इनके भाई को, इनके माँ को, बाप को, सबको अंडे भी दे रही है, चाय भी, सारी चीजें खिला रही है, पिला रही है। और अगर उसका भाई आ जाता ना, अब ये कह रही है कि मैं चाय बना रही हूँ, तुम जरा नमकीन बिस्किट लिया, तो गर्दन टेढ़ी करके बुतर बुतर गालियां बकता। आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए फकीर, आ गए मोहताज। मुझे इतनी गालियां याद है, आगे याद ही नहीं। तुम तो और बगैर कपड़ों वाली नंगी गालियां देते हो। तुम्हारे उसके ऐसी बीबी तुम्हारे घर में बीबी बन के रह सकती है क्या? नौकरानी या बांदी बन के? जरा मेरे नबी की जिंदगी देखो, अगर इजाजत हो तो नबी की एक बात याद आ गई। मेरे नबी सुबह सुबह अपनी बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके घर पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी ने सलाम किया और पहुंच गए। हजरत हफ्सा ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, इस्तकबाल में खड़ी हो गई। आका बैठे, पानी पेश कर दिया और अर्ज करने लगी, आका आज मैं चाहती हूँ मेरे हाथ का खाना बना हुआ खा ले। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी की जिंदगी सुनाऊं तुम्हें थोड़ी सी? वो तो नबी है, सुनना चाह रहा ना, बिल्कुल एकदम रियल सीरत। मेरे नबी की बीबी बोली, आका, और बीबी का नाम क्या था? हजरत हफ्सा। अपनी बेटियों का नाम हफ्सा रखा करो, हफ्सा। और क्या रखते हैं? मंतशा, कशिश, जो नाम ही नहीं है, इसमें है ही नहीं, ऐसे नाम। हजरत हफ्सा कहने लगी, आका तनावुल फरमा लेना। मेरे नबी बोले, ठीक है हफ्सा। नबी बैठे और हफ्सा की खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी खुशी खाना बना रही है, फूले नहीं समा रही है, खूब खाना बना रही। मुझे लगता खुशी में थोड़ा काम जल्दी गड़बड़ हो जाता कभी कभी, बोलो होता नहीं होता। हजरत हफ्सा धोखे से 2 मरतबा नमक डाल गई। हांडी में कितनी मरतबा नमक डाला बोलो? कितनी मरतबा बोलो प्यारे? अब हफ्सा को पता नहीं। खाना तैयार, हजरत हफ्सा ने दस्तरखान लगाया। आका आप बैठे, जिंदगी गुजारने का तरीका नबी से सीखो। कहा आका तशरीफ रखे। मेरे नबी बैठ गए, पानी ला के रखा, खाना ला के रखा। आका तनावुल फरमा। मेरे नबी कहने लगे, हफ्सा क्या तुम नहीं आओगी? हफ्सा भी आकर के बराबर में बैठ गई। कहा हफ्सा तुम खाओगी नहीं? हजरत हफ्सा कहने लगी, आका मेरा नफली रोजा है, अगर आप इजाजत दे तो मैं तोड़ लूं, इसकी रुखसत कर लूं, वरना जैसे आप बताएं। नबी ने फरमाया, नहीं अफसा, रोजा रहने दो, मैं खा लूंगा। अल्लाह अल्लाह बराबर में बैठी है। मेरे नबी की बीबी ने एक लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद उठाया और उठा करके मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब पेश करा, मेरे नबी ने उसे मुंह में ले लिया। मियां बीबी की जिंदगी बता रहा हूं, नबी ने मुंह में ले लिया और जैसे ही मुंह में लिया, इतना कड़वा, क्योंकि 2 मरतबा नमक हो चुका था,
इतना कड़वा, अब तो हालत खराब आका की हालत खराब। माज़अल्लाह तौहीन का जुमला हरगिज मैं क्या कोई भी मुसलमान नहीं बोल सकता। मतलब नमक के असरात जो थे वो चेहरे पे जाहिर होने लगे, कड़वाहट के। अब नबी कभी लुकमा इधर को ले लें, कभी इधर को, ना तो खा रहे हो ना ही उगला जा रहा। अब परेशान हुए नहीं हुए? अब मेरे नबी लुकमा कभी इधर पसीना आ गया। हजरत हफ्सा डर गई, या अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह हुआ क्या? डर गई हजरत मेरे नबी के चेहरे पे पसीना, और नबी से लुकमा ना निगला जाए ना बाहर। अब मेरे नबी थोड़े परेशान, हजरत हफ्सा कांप गई, डर गई। हजरत हफ्सा कपाने लगी, अल्लाह जाने क्या हुआ, मेरे नबी के चेहरे से पसीना। हजरत हफ्सा ने अपना दुपट्टा लिया, आंचल लिया, जो चादर थी वो ली, नबी के माथे से पसीना पोंछा, हाथ कपा रहे। मेरे नबी ने देखा हफ्सा डर गई, कांप गई, मगर मेरे नबी अपनी बीबी का दिल अच्छा करने के लिए जूता नहीं मारते, चप्पल नहीं मारते, गालियां नहीं बकते, हजरत हफ्सा के सामने प्लेट नहीं फेंकते, डलिया नहीं फेंकते, खाना नहीं फेंकते, कुछ भी नहीं, बल्कि हजरत हफ्सा का हाथ पकड़ के मेरे नबी मुस्कुराने लगे और वो लुकमा खा लिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खाए वो लुकमा खाए, हजरत हफ्सा बोली, ठंडी सांस लेके बोली, या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या हुआ, और क्या पता था हफ्सा ये तुम्हारी वजह से इतना कड़वा खा लिया। हजरत हफ्सा बोली, या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, पता नहीं आका आपको पसीना आ गया तो हो क्या गया था। समझे? इतने में हजरत हफ्सा ने एक और तोड़ के दे दिया, नबी ने वो भी खा लिया। ऐ माशाअल्लाह, देखो माशाअल्लाह, ये माँ बाप की तरबियत होती है। बच्चियों को ऐसे ही दुपट्टा उड़ाया, देख रहे हैं आप, ये इन बच्चियों की माँ बहुत शरीफ है, समझे? हाँ हजरत, क्योंकि इतने बड़ी बच्चियों से जब दुपट्टा ओढ़ना शुरू करेंगी ना, तो फिर ब्याह शादी में ना कभी भी ये बगैर दुपट्टे के नहीं घूमेंगी, कभी बाल नहीं दिखाएंगे। ये माँ की तरबियत है। पेड़ अच्छा होता है ना तो फल खुद ब खुद अच्छे होते हैं, और जब पेड़ अच्छा नहीं होता है ना तो फलों पे कितनी दवाई मारो, अच्छे होके भी दवा वाले बन जाते हैं, वो अच्छे होके भी बुरे हो जाते हैं। चलो, मुबारकबाद है इन बच्चियों की माओ को, और जो जो अपनी बच्चियों को संवारती, वो मेरी बहनें, अल्लाह उनको इतना दे, उनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अब सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो ना, मेरे नबी ने वो भी खा लिया, अब प्याली पूरी खत्म सब्जी की। अब मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, हफ्सा कज्जी आका, और नहीं खिलाओगी क्या? नबी बोले कि और नहीं खिलाओगी? अब क्या पता था नबी इसलिए कह रहे हैं कि इतने नमक का खिला दिया। हजरत हफ्सा जल्दी से दौड़ती हुई गई, सब पोंछ पाछ के ला के रख दिया, कहा आका लीजिए। और जैसे ही लाई और कहने लगी, आका सोने आका, प्यारे आका, आप बड़े खुश लग रहे हैं, आका आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब बेशक बेशक। थोड़ी देर यहाँ पे ये बात रोक के अपने घरों पे चलो, ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारी बीबी से नमक तेज हो जाता तो तुम्हारा गुस्सा चौथे आसमान पे होता, ढलिया उधर होती और हंडिया उधर होती, और जूता चप्पल लेके इतनी गाली बकता, बात बहुत बदतमीज हजरत, इतनी गाली बकता, इतनी गाली तम मारता कि मत पूछो, ठिकाने नहीं छोड़ता। और फिर जलसे में आके कहता, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़े। तूने पकड़ा कहां रही है? तो देख, अभी गाली दे के आ रहा, अभी गाली। मुबारकबाद के लायक कमेटी, आपका क्या नाम है? हाफिज उबैद, कारी उबैद साहब, बड़ी मोहब्बत, ये कारी मोहम्मद अरमान साहब, फरमान साहब, इनकी मोहब्बत भरी दावत हम तक पहुंची, अल्लाह सलामत रखे। और शायर साहब अपने इलाके के बैठे, वरना बाहर ना 50-50 किलो, मैं मुद्दे की तारीफ नहीं करता, पूछो इतने जितने लोग हैं सब
50-50 کلومیٹر سے سننے کے لیے آتے ہیں. تمہارے یہاں محمود پور کے نا پاس کے چلو یہاں بیٹھے ہیں, ورنہ ان کو بھی 10-10 20-20 لوگ لے کے جاتے ہیں, لے کے آتے ہیں. مگر گھر والا آج یہ میزبان ہے. کیا ہے یہ آج میزبان ہے. اب میری طرف توجہ رکھنا, تمہاری ڈھلیا کہاں ہوتی ادھر, اور ہنڈیا کہاں ہوتی ادھر, اور جوتا چپل کہاں ہوتا بیوی کے. اچھا چلو تم تھوڑے سے شریف اگر ہو بھی جاتے, اور اگر تم ایک پیالی کھا بھی لیتے, اور پھر دوبارہ تمہاری بیوی لا کے رکھ دیتی اور کہتی لو میرے سرتاج کچھ مانگنا چاہتی ہوں, تو تم کہتے رک جا ذرا جوتا اٹھا لوں ابھی مانگیے تجھے. اس لیے سنا رہا ہوں بچھو والی سے شروع کراؤں میں. اب تمہیں کون سی عادت اپنانی ہے؟ چلو بچوں یہی رکھ دیو تاکہ ڈسٹرب نہ. اللہ سب کے بچوں کو, بیٹیاں ہوں تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دے, بیٹے ہوں تو امام حسین پاک کا غلام بنا دے. سمجھ رہے؟ اب سنو بات یہ سنو, میرے نبی سے حضرت حفصہ کہنے لگی آقا سوڑے آقا پیارے آقا کچھ مانگنا چاہتی ہوں. اچھا حفصہ کیا مانگو گی؟ مانگو مانگو. ارے یار حفصہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا, تم اپنے گھر جا کے بی بی سے کہنا کہ مانگ کیا مانگ رہی ہے, دھوکے میں بھی مت کہہ دیو. سمجھ رہے؟ ورنہ ایسی چیز مانگے گی کہ زندگی میں سیدھے نہیں پڑتا, دوبارہ کبھی پلٹ گئے. اچھا پوچھو گے نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ. اچھا قاری ویسا بات سچ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں جی لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو ہی گیا. مولانا عبد القادر صاحب مصباحی صاحب ابھی حضرت وہاں سے سیمینار میں سے آ رہے ہیں, وہاں گئے تھے گجرات مہاراشٹر میں. اب سنو توجہ, تمہارے یہاں اچھے اچھے قابل لوگ بھی ہیں, یہ سب اشرفیہ میں پڑھے, اور ناصر صاحب ہیں اور بھی علماء ہوں گے مجھے نام یاد نہیں. اب یہ بچے بھی فارغ ہوئے نا, میرے نبی میرے نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا, کہنے لگی آقا کچھ مانگ لو. نبی بولے مانگو میری بہنوں سنو, نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا, انہوں نے بندے نہیں مانگے, کنڈل نہیں مانگے, جھمکی نہیں مانگی, گلے کا ہار سونے کا نہیں مانگا. کہنے لگی آقا میرا روزہ ہے, اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا ضرور توڑا سکاتی, مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا, آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب, مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب. اب میرے سبحان نبی اللہ. کہنے لگے حفصہ, اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی, اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا, ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی, تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی. تو کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو, اور بھی تو قیمتی چیزیں, مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے. اعلی حضرت نے اس حدیث کی, حدیث ہے نا یہ, اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. ارے اللہ خیر فرمائے, چینل والے تو اچھل گئے آج. وہاں کیا جود و, اب میں سوچ رہا اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے یا ختم کرانا چاہ رہا ہے. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا, وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا, کہیے یا رسول اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا, اور نہیں سنتا ہی نہیں
مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، بولو نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا بے شک، بے تیرا، شک، سبحان یعنی محبوب۔ اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، کہا حفصہ کچھ مانگو، جنت مانگو یا کچھ مانگو۔ میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی۔ میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو۔ حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا، کہا لو حفصہ رکھ لو، اب بات کھلے گی، توجہ رکھنا ذرا، سننا اس بات، سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا؟ چلو چلو چلو، تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتار رہا تھا یہ جملہ بول کے، میں سمجھ رہا سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا ہوسا ہے؟ اچھا توجہ، دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر فرمائے۔ ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو، میرے نبی نے چھوڑ دیا۔ حفصہ نے وہ سول کو ڈھک کر رکھ دیا اور بڑی خوش، نبی چلے گئے بڑی خوش دن بھر، ارے نبی کا ہی ذکر ہے، نبی کا ہی چرچا، آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا، تبرک چھوڑ دیا، یوں اور تو تمام بات۔ اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، اللہ برکت فرمائے، جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائی۔ میری بہنیں سنیں، بھائی بھی سنیں، وہی سبزی نکال کے لائیں، اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں اور بس افطار کا ٹائم ہوا، پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے ہی کھایا تو اتنا کڑوا ایک منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا، ایک دم تھوک دیا، اور جیسے ہی اگلا، اللہ اب تو ان کی ہچکیاں بند گئی، رونے لگی، یا اللہ انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے، مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے ایک پیالی سالن کھا لیا۔ نبی کو مجھے مارنا، نبی جو تھے مجھے مارتے ڈانٹتے مجھے نصیحت کرتے، مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، مسکرا مسکرا کر کے کھا گئے۔ لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو، حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو، سونے آقا کو بلا دو، پیارے آقا کو بلا دو۔ جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ، اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ، سر میں درد ہو تو بتاؤ، ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ۔ حفصہ کہنے لگی نہیں نہیں مجھے تو آقا کو بلا دو، میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ۔ اللہ اللہ جب آقا آ جاتے حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہے، کہتی آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آقا، میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا، آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے، مجھ سے تو ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گیا، آقا آپ نے
نے اتنا کڑوا کھا لیا، مجھے ڈانٹتے وہیں پہ ڈانٹتے، میں دوبارہ سبزی بنا دیتی۔ اللہ اللہ آپ نے کیسے کھا لیا؟ آقا مجھے معاف کر دو، سونے آقا پیارے آقا مجھے معاف کر دو، میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے۔ او لوگو سنو، اب نبی کی ذرا ادا دیکھو، میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڈے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، تمہارا مقام یہ ہے۔ اے حفصہ ذرا سوچو، تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر، اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر، گھر بار کو چھوڑا میری خاطر۔ حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 26 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ اب سنو، تو اپنے گھروں کی زندگی سنبھالو گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اب سے زندگی سنوارو گے؟ بولو۔ اب وہیں پہ پہنچو، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر رہی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکت عطا فرما دے۔ وہیں پہنچ گئے جہاں سے میں کٹا تھا، پہنچ گئے آپ لوگ وہیں پہ۔ سبق یاد ہے آپ کو؟ علی بولے فاطمہ جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر دو تاکہ میرا انتقال ہو۔ فاطمہ نے دعا کی تو کیا کی؟ اب فاطمہ بولی علی مجھے معاف کر دو۔ علی بولے نہیں فاطمہ، میں نے یہ کہا تھا میری فاطمہ مجھ سے کبھی تو کچھ مانگے گی، آج تم نے میری شکایت کے لیے اجازت مانگی، اجازت ہے جاؤ۔ فاطمہ جاؤ اجازت ہے۔ فاطمہ اب رو رہی ہے، کہہ رہی ہے نہیں میرے سرتاج، نہیں میرے سرتاج، بس یہ بات سن لینا، نہیں میرے سرتاج میں نہیں جا سکتی۔ کہا فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا۔ کہا میرے سرتاج مجھے روک لو۔ کہا نہیں فاطمہ میں علی کہتا ہوں تمہیں جانا پڑے گا۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی کا کہنا ماننا، رو کر کے جا رہی ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہی ہے میرے سرتاج مجھے بلا لو، مت بھیجو مت بھیجو۔ کہا نہیں فاطمہ تمہیں جانا ہوگا۔ حضرت علی گھر میں رو رہے، فاطمہ روتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہی چلی ادھر میرے نبی کو پتا چل گیا، آج بیٹی اپنے باپ سے اپنے شوہر کی شکایت کرنے آ رہی ہے۔ میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ ہے کسی کی بیٹی ایسی جیسے فاطمہ تھی؟ آج اگر تمہاری بیٹی نہ، ہر گھر میں یار تھوڑی موڑی کبھی نہ کبھی حضرت تھوڑی موڑی کمی ہو ہی جاتی ہے۔ بیٹی میری بہنوں، جن بچیوں کی شادی ہو گئی اپنے شوہر کی شکایت مت کرنا، برداشت کر لینا، صبر کرنا، انشاءاللہ اللہ تمہیں صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ یار زندگی میں تھوڑی موڑی ہو ہی جاتی ہے حضرت۔ اس نے آ کر کے تم سے کہہ دی کہ مجھے سکون نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، ابا بولا یہیں بیٹھ، بس ایک وکیل کیا 10-5 ہزار میں اور کیس ٹھونک دیا، کہا یہیں بیٹھ تجھے گھر جانے نہیں دوں گا۔ چھوٹا 1 سال کا بچہ، شوہر الگ ہے بیوی الگ، اپنے بیوی کی تو بیٹی کی بات سن کے اور تم نے اپنے بیٹی کا گھر توڑوا لیا۔ مگر میرے نبی کی زندگی تو دیکھو، میرے نبی نے فاطمہ کے لیے دروازہ بند کر لیا، اور یہ فاطمہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، یہ وہ فاطمہ ہیں۔ اگر فاطمہ جب آتی تھی میرے نبی بیٹھے ہوتے تھے تو نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوچھو ان علماء سے، یہ وہ فاطمہ، نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن نہ سیدہ فاطمہ نہا کے آئی، میرے نبی مسکرانے لگے۔ ابا جان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں مگر میری بیٹی فاطمہ کے سامنے ایک بھی نہیں ٹکتی ہے، میری بیٹی فاطمہ کا ایک بھی جواب نہیں۔ ایک دن میرے نبی نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا،
کہا بیٹی پورے دنیا کو سکون ملتا تمہارے بابا سے، اور تمہارے بابا کو سکون ملتا ان کی بیٹی فاطمہ سے۔ یہ وہ بیٹی، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا، سیدہ فاطمہ پہنچ گئی۔ اب جب دیکھا تو دروازہ بند، شکایت کا دروازہ، اب گھر کا بھی دروازہ بند۔ میرے نبی کی بیٹی نے دروازہ بند پایا، فاطمہ بولی ابا جان، ابا جان دروازہ کھولیے۔ اللہ، اندر سے آواز نہیں آئی، بیٹا بات مت کرو میرا اچھا، اندر سے آواز نہیں آئی۔ دوبارہ پھر کہا ابا جان، پھر آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا ابا جان، اندر سے آواز آئی۔ فاطمہ بولی ابا جان، اب میرے نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ اللہ، نبی نے جب یہ کہا، فاطمہ کو وہ بات بھی معلوم تھی کہ نبی نے فرمایا فاطمہ اگر تم ایک دن پہلے جس گلی سے گزر جاؤ، میں تمہارا باپ دوسرے دن اس گلی سے گزروں، تب بھی میں خوشبو سے پہچان لیتا ہوں یہاں سے میری فاطمہ گزری ہے۔ اور آج آواز نہیں پہچان رہے؟ کہ ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں، نور نظر فاطمہ ہوں، آپ کے دل کے سکون چین قرار فاطمہ ہوں۔ نبی فرما رہے کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ اللہ، جیسے نبی نے پہچانے ہی نہیں، اور رو رہے ہیں نبی اندر، جان رہے تھے اگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کون فاطمہ؟ جب اتنا کہا اب تو فاطمہ کی بھی ہچکی ابد گئی، میرے ابا نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت علی ادھر گھر میں رو رہے، میری شکایت گئی، فاطمہ دروازے پہ رو رہی اور نبی اندر رو رہے، نبی اندر رو رہے۔ کہا ابا جان دروازہ کھولیے، میں آپ کی بیٹی فاطمہ۔ نبی بولے کون فاطمہ؟ اللہ۔ اب فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی۔ پھر میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے، تھوڑے سے گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا، ممبر شریف سے اترے، حسین کو جا کر کے اٹھایا، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے، حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے، ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا، اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ کہ کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب آخر میں تم تھک چکے ہو، سنو، آخر میں کہا ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ جب اتنا کہا تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے، اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ بیٹیوں کا گھر مت توڑواؤ۔ اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے، ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، موبائلوں پہ باتیں کرتی ہے، ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے، ایس ایم ایس پکڑے جاتے، میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے
مت دینا، مر جانا، مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا، دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہو مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہو۔ اب ذرا سنو، وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے، حضرت علی وہاں رو رہے ہیں، میرے نبی اندر رو رہے ہیں۔ فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ اب نبی اندر سے بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے، اگر علی معاف کر دے تو پھر آ کر کے میرا دروازہ کھلے گا۔ جب اتنا کہا جاؤ جلدی جاؤ، سیدہ فاطمہ دروازے سے واپس آ گئی، نبی نے اپنی بیٹی کو دروازے سے واپس کر دیا، روتی ہوئی آ گئی، علی کے دروازے پہ آ گئی، علی کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی علی میرے بابا مجھے دیکھے بغیر ایک دن رہتے نہیں تھے، میرے بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، میرے بابا کہتے تھے جنت کی حوریں میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہے، یہ میری دنیاوی حور ہے، اور آج مجھے نہیں پہچانا، اور یہ کہا جب تک علی معاف نہیں کر دیں گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، کوئی شکایت نہیں سنی ہے۔ جب اتنا کہا تو علی نے لات نہیں ماری، علی نے جوتا چپل نہیں مارا، علی نے پیچھے نہیں ڈھکیلا، علی نے گالی نہیں بکی، حضرت علی نے موٹے پکڑے فاطمہ کے اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، رو کر کے چپٹ گئے، کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے، علی کا دل ہے۔ اتنے میں میرے نبی دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں اور جہاں بیٹی روئی وہاں پر نبی رونے لگے، روتے روتے پیرہن بھیگ جاتا ہے۔ اب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر چلے، بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کی بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا کی آواز سنی کہا میرے سرتاج مجھے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کھول دو، مجھے لگتا ہے میرے بابا آ گئے ہیں۔ حضرت علی نے کھولا، جب جا کر کے دیکھا تو دروازے پہ محمد الرسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے آئے۔ جب دیکھا فاطمہ رونے لگی، ادھر میرے نبی بھی رو رہے ہیں، نبی آگے بڑھے، فاطمہ آگے بڑھی اور فاطمہ جا کر کے اپنے بابا کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ فاطمہ رو مت، میری لخت جگر مت رو، میرے دل کے ٹکڑے مت رو، کہیں تمہارے بابا کا دل نہ پھٹ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دونوں کو، فاطمہ بھی ہچکیاں لے رہی ہے کیونکہ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا، اب نبی کے لیے فاطمہ بھی رو رہی ہے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی ہے بابا آپ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں رہی؟ آپ میرے حسن کو نہیں جانتے، میرے حسین کو نہیں جانتے، میری ماں میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں جانتے۔ اللہ دونوں باپ بیٹی اتنا روئے اور رو کر کے میرے نبی نے کہا بیٹی تم میرے دروازے پہ کھڑی تھی مگر میں اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، میں قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اگر آج میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے داماد کی شکایت سننے کے لیے اگر باپ دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ان کی بیٹیوں کی خاطر باپ کا دروازہ شکایت کے لیے کھل جاتا، مگر میں نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اس لیے سنو، بیویوں پر باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، بیٹی عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت والدین، جشن دستار بندی حضرت علامہ سید مقیم رحمان سائی قبلہ، نعرہ